تھینک یو ویری مچ. شیخ ایک ذات ہے یا کیفیت؟ بڑا مشکل سوال پہلے ہی کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ قوم ہے، ذات ہے. کیفیت تو شیخوں پہ کم ہی نازل ہوتی ہے سوائے پیسے گننے کے علاوہ. آپ کہتے ہیں کہ جس دن سورج مجھ سے پہلے طلوع ہو گیا. آپ نے میری دل کی بات کہی. خدا نہ کرے کہ سورج مجھ سے پہلے طلوع ہو. میں بہت جلدی سوتا ہوں لیکن بہت جلدی اٹھتا ہوں. 5:15 بجے اٹھ جاتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو اس کی خبر کون رکھے گا کہ آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں؟ مجھے خود اپنا پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے ناشتے کے لیے ایک آدمی اسپیشل رکھا ہوا ہے. کیونکہ ملازم جلدی نہیں اٹھتے، ملازم رات فون پہ لگے رہتے ہیں. آپ بڑے ریلیکس سیاستدان نظر آتے ہیں، زندگی سے بھرپور شخصیت کے مالک ہیں. آخر اس اطمینان کا راز کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی اس لیے ہے کہ شادی نہیں کی میں نے. کوئی بچہ بیمار نہیں ہے، کسی کو اسکول چھوڑنے نہیں جانا، کوئی بیگم کے سر پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، یہ نہیں پوچھتی کتنے بجے آؤ گے، کہاں گئے تھے. فری بورن فری مین. اتنے میٹھے لہجے میں ہنستے ہنستے اتنی سخت باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ پتہ نہیں دورہ پڑتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں، تو اس سے نجات کب ملے گی؟ بس یہی سال ہے جی، ہمیں نجات دلانی ہوگی. یہ تیسرا سال ہمارے لیے بڑا اہم ہے. شیخ رشید احمد کو لاہوری ناشتے میں چنے، پائے، حلوہ پوری، لسی اور خاص ریسیپی کی چائے پسند ہے. یا لاہور میں آپ کے کون کون سے فیوریٹ ہیں؟ سر میں ایک دن چھوٹے پائے لاہور میں کھاتا ہوں جی. ایک دن اوجڑی کھاتا ہوں، ایک دن بڑے پائے کھاتا ہوں. کراچی میں ایک دن، 2 دن میں لاہور رہتا ہوں، ایک دن کراچی رہتا ہوں، 5 دن میں پنڈی رہتا ہوں. پنڈی میں اوجڑی کھاتا ہوں اور چنے کھاتا ہوں. چھوٹے پائے لاہور کھاتا ہوں. لاہور میں کس کے پائے پسند ہیں؟ جس کے بھی ہیں. چھوڑو شہرت حاصل کر جائے گا، کیا فائدہ، لوگ نہ ہی کھائیں تو اچھا. مینیو میں کوئی خاص چیز پسند ہے؟ میں یا بڑا من سلیکٹو بھاتا کرتے ہوں ہیں؟ کھانے میں. میں بہت بہت سلیکٹو. دیسی کھانے کھاتا ہوں. ہفتے میں ایک دن گشتابہ کھاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے پالک گوشت کھاتا ہوں، دیسی مرغی کھاتا ہوں. دوپہر کو میں اتنا نہیں کھاتا، صرف صبح جی بھر کے کھاتا ہوں اور شام کو کھاتا ہوں. یہ اتنا جو آپ کا لال سرخ رنگ ہے، یہ کشمیری ہوں نا اس لیے. اس پہ تو اللہ کے فضل سے کرونا نے بھی اثر نہیں ڈالا. نہیں جی، بہت برا اثر ڈالا ہے. کرونا نے مار کے رکھ دیا. 21 کلو وزن کم ہو گیا تھا، اب 7 کلو بڑھایا کھا کے. میں تو چل ہی نہیں سکتا تھا. ہم شیخ رشید کے ساتھ گھر سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کی جانب روانہ ہوئے. سر، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کچھ کام لینے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہے. ادروائز جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے وہ انہیں اب تک ہٹا دیا جاتا. کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. دیکھو، اب نون کو اس زبان کے بعد، اس گفتگو کے بعد لانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی رول ہی نہیں ہے. سندھ میں اگر وہ پھر دوبارہ لے لیں جس کے چانسز، اگر پی ٹی آئی صحیح محنت کرے تو سندھ میں بھی حکومت فارم کر سکتی ہے. وہ کون سے کام ہیں جو ابھی تک ان سے لینے ہیں جس کی ان وجہ سے کیا لینے ہیں جی؟ وہ پرائم منسٹر ہے، اس نے کام کرنے ہیں. سب سے بڑا کام تو اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی ٹھیک ہوگی، دفاع مضبوط ہوگا. اکانومی ٹھیک ہوگی، فارن پالیسی آزاد ہوگی. انشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں. ابھی میں کل فیصل آباد گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیکسٹائل کا آرڈر ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اگر آپ عمران خان کے اتحادی نہ ہوتے تو کس پارٹی کے اتحادی ہوتے؟ اور پھر میں اپنے ہی اتحادی ہوتا. یہ عمران خان کا بڑا پن ہے، وہ میری بات سنتا ہے، ورنہ کئی دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا فوج سے رابطہ نہیں ہوا. خواہ وہ ریفرینڈم ہو، خواہ وہ الیکشن ہو، خواہ وہ جو کچھ بھی ہو، فوج کے رابطے کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. ملک میں صدارتی نظام حکومت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو کون سا نظام سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اب پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے 6 شقیں ہیں، وہ نہیں پاس ہو سکتی، اسمبلی سے نہیں ہو سکتی. ریفرینڈم ہے، چھوٹے صوبے ہیں، بغاوت کی بات ہوگی. اسی طرح چلنا پڑے گا. اسی طرح کوئی حکومت آئے گی تو بعض شقوں کو بہتر کر لے گی. میں نہیں سمجھتا کہ صدارتی نظام کا پاس کرانا اسمبلی سے اتنا آسان کام ہوگا. نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کرپشن کا اعلی کار رہا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اسامہ کے ساتھ، اسامہ سے بھی پیسے لیے. تیسرا یہ ہے اس نے اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس دیا. چوتھا یہ ہے اس نے جندال اور مودی سے 1 to 1 ملاقاتیں کی. 5واں ابھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا. مریم نواز کے بارے میں کیا؟ مریم نواز نے پہلے بھی مروایا، اب بھی مروائے گی. آ جائیں، اب ہیڈ کوارٹر آ گئے.
शेख रशीद रोज़मर्रा दफ्तरी उमूर का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं। अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे। दूर दराज से आए साइलीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ हमने तो लिख ही दिया है। वो सजान सिंह की हवेली दे दी है, 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है, तो वो मैंने वेमन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाजवा साहब गार्डन कॉलेज में है, मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज का, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज। मेरा जवानी में गार्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है, तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को पीने। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकता। वो कोरोना में ये एहसास हुआ, कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए, मैं तो फिर आ गया। मेरे 3 दिन तो बड़ी भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा